بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی کلام بڑی مقدس، بڑی اعلیٰ، جو انسان بھی اپنا تعلق اس قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں جہانوں کو آباد رکھتا ہے، اس کی زندگی کو خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ وظیفہ پڑھو، بوریاں بھر بھر کے فرشتے تمہارے گھر میں نوٹوں کی لائیں گے، جگہ نہیں ملے گی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھو تو وہ تمہارے دل کو اتنا غنی کر دے گا کہ تم تھوڑی سی چیز پہ بھی راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کئی سوالات لے کر آیا، اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین بندہ بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، تھوڑی چیز پر صبر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ قرآن کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں استغفار پڑھنے کا حکم دیا نا، وہاں زمین و آسمان کی نعمتیں بھی دینے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 سائل آئے اور چاروں کے سوالات مختلف تھے، تو آپ نے سب کو ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، استغفار پڑھو۔ سورہ ہود 12واں سپارہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یا قوم استغفرو، اے میری قوم استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ یہاں استغفار کا حکم ہے کہ آسمان سے پے در پہ رزق، بارشیں، اولاد، قوت، طاقت تمہیں عطا کرے گا۔ اور پھر سورہ نوح، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا غفار ہے۔ اور پھر سورہ مزمل، وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، استغفار کرو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کے بتانے کا یا ان قرآنی حوالہ جات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی تنگ دستی، بے روزگاری، رزق کی کمی، اپنی زندگی کے اندر مشکلات اور مصائب کا آنا اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ ایک مختصر سا وظیفہ جو چند منٹوں کا ہے، 2 منٹ، 2.5 منٹ یا 3 منٹ کا ہے، لیکن انسان کی زندگی کو اتنا خوشحال کر دیتا ہے کہ اس کو وہم و غمام میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں کرتا کیا ہوں اور میرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اسی استغفار کے ضمن میں یہ وظیفہ آپ اگر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات، رزق کی بارش اپنے اوپر برستے ہوئے دیکھ لیں۔ اگر آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، میرے پاس ایک مکان ہے دوسرا بھی ہو، میرے پاس ایک گاڑی ہے دوسری بھی ہو، میرے بیٹے باروزگار ہوں اور سب کے سب خوشحال ہوں،
یعنی آپ جس چیز کی خواہش کی نیت سے مقصد سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں میں، وہ چاہے تو چند منٹوں میں بھی دے سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہ کریں تو وہ دے دے، اور سب کچھ کرتے رہیں تو کچھ نہ دے، یہ تو اس کی مرضی پہ موقوف ہے۔ لیکن آپ کسی بھی وقت فجر کے بعد کریں تو زیادہ بہتر ہے، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بارے کسی بھی ایک نماز کے بعد اپنے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 دفعہ، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ مختصر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار کی مختلف الفاظ کے ساتھ روایات ہیں، آپ اس استغفار کو پڑھیں 10 مرتبہ، اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ مزمل کی آخری آیت جس کے ساتھ یہ وَاسْتَغْفِرُوهُ ان اللہ غفور الرحیم، 10 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد ان اللہ غفور الرحیم آپ اس کو 70 بار پڑھیں، 70 ٹائم، بس یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم 70 بار پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے، آزما کے دیکھ لیجئے، اپنی اوقات بھی دیکھیے اور اس کی قدرت کی انتہا دیکھیے، اس کی وسعت دیکھیے۔ آپ مانگیں گے کیا، وہ عطا کرے گا کیا؟ آپ کا سوال کتنا بڑا ہے، اس کی عطا کتنی بڑی ہے۔ یقیناً ہماری خواہشات اور ہمارے سوالات ریت کے ذرات سے بھی کم ہیں، ذرات سے مراد ایک ذرے، ریت کے ایک ذرے سے بھی کم ہیں، ایک قطرے سے بھی کم ہیں۔ اس کی عطاؤں کا، اس کی بخششوں کا، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اپنا معمول بنانا، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 10 بار، اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم آپ اس کو 70 بار پڑھیں، اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لے، مانگنا آپ نے ہے، مانگنا ہم نے ہے، عطا اس نے کرنی ہے۔ میں بتاتا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہ پڑھیں وہ بے انتہا دے، اور ہم سب کچھ پڑھ لیں وہ کچھ بھی نہ دے، یہ اس کی مرضی پہ موقوف ہے۔ لیکن حسن ظن کیا، یقین اور اعتقاد کی اعلیٰ ڈگری پہ جا کے کرے نا، کہ ہم مانگیں یا نہ مانگیں وہ عطا کرتا ہے، وہ دے گا۔ آپ اپنے مقاصد کو، اپنے حاجات کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وہم و گمان سے کہیں زیادہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔